بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نرگس شاہین ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج زمزمہ کی طرف سے جماعت ہشتم کے طلباء کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ٹیکسٹ بک سریر خواتین 13واں ہفتہ، صفحہ نمبر 93 تا 95، باب تیسرا، سبق ہے اقبال کا شاہین۔ دستیاب ذرائع ہیں کتاب سریر خواتین، لغت اور انٹرنیٹ۔ سبق کا تعارف۔ یہ سبق عبدالحمید عابد کی تحریر ہے۔ اس سبق میں وہ حکیم الامت علامہ اقبال کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ان کے شاہین کے تصور کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں اور بچوں میں شاہین والی صفات ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ شاعر مشرق کس شاعر کا لقب ہے؟ شاعر علامہ محمد اقبال کا۔ علامہ اقبال کی شاعری کی چند کتابوں کے نام بتائیں۔ بانگ درا، ضرب کلیم اور بال جبریل۔ علامہ اقبال کی نظموں میں کن کن پرندوں کا ذکر ہے؟ ان کی نظموں میں جگنو، پروانہ، چکور و بلبل کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کا پسندیدہ پرندہ کون سا ہے؟ ان کا پسندیدہ پرندہ شاہین ہے۔ مقاصد تدریس۔ سبق کا مرکزی خیال بتا سکیں گے؟ اقبال کی شاعری اور اقبال کی شاعری میں شاہین کی خصوصیات بتا سکیں گے؟ سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے؟ سبق میں دیے گئے نئے الفاظ کے معنی تحریر کر سکیں گے؟ اس سبق کے اخلاقی پہلو کے متعلق طلباء بتا سکیں گے؟ عزیز طلباء، ہمارے پاس سبق کا موضوع ہے اقبال کا شاہین۔ یہ سبق اقبال کے تصور شاہین کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں انہوں نے شاہین کی وہ تمام صفات بتائی ہیں جو کہ وہ مسلمان نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ سبق عبدالحمید عابد کی تحریر ہے۔ اس سبق میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مختلف تصورات پیش کیے ہیں: تصور خودی، تصور فن، تصور عقل و عشق، تصور نسل نو، تصور زن، تصور تعلیم اور تصور شاہین۔ ان کی تحریریں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہیں۔ اقبال مسلمان قوم کو بہت ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ شاہین، جسے عقاب، شہباز اور باز بھی کہتے ہیں، علامہ کا پسندیدہ پرندہ اور ان کی شاعری کا ایک اہم موضوع اور کردار ہے۔ یہ صرف شاعرانہ تخیل نہیں ہے بلکہ اس میں اسلامی فقر کی تمام خصوصیات بدرجہ عدم پائی جاتی ہیں۔ اقبال کا فلسفہ فقر اس پرندے میں پوشیدہ ہے کیونکہ فقر درویشی سکھاتا ہے اور پرندوں کی دنیا کا درویش شاہین کہلاتا ہے۔ یہ اپنا مسکن یا گھونسلہ نہیں بناتا، عالم رنگ و بو پر قناعت نہیں کرتا۔ یہی تو درویشی ہے۔ جس طرح شیر جانوروں میں اپنی جرأت، قوت اور طاقت کی وجہ سے خاص فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح شاہین پرندوں میں اپنی دلیری، آزادی، خودداری اور بلند پروازی کے لحاظ سے یکتا ہے۔ جس طرح عقاب باقی پرندوں کو جو دوسرے جانوروں کا بچا ہوا کھاتے ہیں، سخت کوشی اور جھپٹ کر پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کا درس دیتے ہیں، اسی طرح اقبال بھی طالب علموں کو فکر و عمل کے میدان میں اپنی دنیا پیدا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کلام اقبال میں ایک باز اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک بزرگ اکثر بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ برائیوں اور خرابیوں سے محفوظ رہیں۔ باز نے اپنے بچوں سے کہا، تمہاری پرواز میں فرشتوں کی سی شان ہونی چاہیے۔ آسمان کی وسعتوں میں جو کچھ نرم سخت ملے کھاؤ، لیکن یاد رکھو کسی کے ہاتھ سے لے کر کبھی ایک لقمہ نہ کھانا۔ مجھے یقین ہے تم اگر میری نصیحت پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی ایک آزاد، نظم و ضبط کی پابند اور باقاعدہ زندگی ہوگی۔
بعض کے حوالے سے یہ نصیحت دراصل ملت اسلامیہ کے بچوں اور جوانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی تصنیف پیام مشرق میں ایک نظم شاہین و ماہی میں بھی یہی پیغام دیا ہے۔ الغرض وہ شاہین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ عزیز طلباء، آپ اس سبق کا مکمل تعارف اور خلاصہ سن چکے ہیں۔ اب آپ انفرادی طور پر اس سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ نئے الفاظ کا تلفظ اور معنی: غیرت مند، غیرت والا، غیور۔ میل جول، ملنا جلنا، باہمی اتفاق۔ نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ دل نشین، دل میں جگہ کرنا، دل میں بیٹھنا۔ ناتواں، کمزور، جستجو، ڈھونڈ ڈھانڈ، تلاش، تجسس۔ اور مائل کے معنی ہے راغب، جھکا ہوا۔ اس سبق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق ہم اپنے آپ میں شاہین جیسی صفات پیدا کریں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں۔ عزیز طلباء، اس سبق کو توجہ سے پڑھیں، اس کا مفہوم سمجھیں اور اس کا مرکزی خیال اور الفاظ کے معنی تحریر کریں۔